خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ملی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، ہے قائد اعظم تیرا احسان، ہے تیرا احسان۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں ہمیں ملا، بلکہ پاکستان کی بنیادوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اور پانی کی جگہ یہ خون شامل ہے۔ حاضرین کرام، پاکستان کو بنانے میں ہماری بہت سی ماؤں بہنوں کے جنازے اٹھے، بہت سے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور بہت سے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مار دیا گیا، بہت سے بچے جو یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، بہت سے گھر جو بے سہارا ہو گئے، بہت سی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر جا کے ہمیں یہ آزادی کی آج نعمت حاصل ہے۔ یہ ہمیں یوں ہی پلیٹ میں رکھ کے ہمیں تھما دی نہیں گئی، بلکہ اس کی پیچھے ایک بہت بڑا ایک ایسا دردناک کہانی ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فقط وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھا ہو، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھا ہو، یہ فقط وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ جس ماں نے اپنے سامنے لگتے جگر کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہو، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کی بہن نے اس کے سامنے دریا کے اندر کود کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو۔ جناب والا، یہ کوئی آزادی کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے جو ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ مل گئی ہو۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کے دن لوگ موٹر سائیکلوں کو سلنسر نکال کر اور کیا کیا خرافات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں آزادی اتنی آسانی سے ملی؟ بالکل نہیں۔ اس کی قدر و منزلت فقط وہی جان سکتا ہے کہ جس نے اس کے حالات کو سامنا کیا ہو، ان سب چیزوں کو دیکھا ہو۔ پھر وہ آج اگر کوئی زندہ ہے تو ان سے پوچھے جا کے کہ ہمیں آزادی کس طرح ملی ہے، ہمیں آزادی کس طرح سے حاصل ہوئی ہے، یہ کتنی مشکلوں کے ساتھ آج ہمیں یہ آزادی کی لازوال نعمت ملی ہے، کیونکہ آزادی ایک نعمت ہے اور غلامی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت سی قربانیاں کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے ہم اس اہم دن کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس گیت پر انگریزوں نے بہت سے دیر حکومت کی، تقریباً 100 سال انگریز اس پر قابض رہا۔ انگریزوں سے قبضے سے پہلے برصغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے اور بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی محنتوں کو صلہ عطا کر دیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ اس دن برصغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا۔ آج ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور پوری دنیا کے اندر فقط ایک ہی ملک پاکستان ایسا ہے جو اسلام کے نام پر بنا، جو لا الہ الا اللہ کے موٹو کے نام پر بنا، جس کا نظریہ یہی تھا کہ ہمیں فقط و فقط اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک الگ ملک چاہیے، ایک الگ ریاست چاہیے، ہم اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اس کا مقصد ہی فقط دین کی ترویج و اشعار تھا، اس کا مقصد اس وقت پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا تھا۔ ہم نے ملک اسلام کے نام پر جو حاصل ہوا وہ فقط ایک ملک پاکستان ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں رہ کے کتنا دین کا کام کر رہے ہیں، کتنا اسلام کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں، کتنا اسلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، جو ملک ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے لیا، ہم کتنا دین کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں، ہم کتنا دین کو پورا کر رہے ہیں، دین کی کتنی باتیں مان رہے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اس پورے ملک کو ہم نے حاصل کیا، کیا وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے، کیا ہم اس مقصد کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن اور خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں۔
इन बुजुर्गों की कोशिशों को याद करते हैं, उनकी सनाखानी में करते हैं, उनकी तकरीरें करते हैं, उनकी याद में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़्क़द होते हैं। सरकारी सतह पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाते हैं, मज़ार क़ाइद पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तक़रीबात होती हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि खालिक़ कायनात ने हमें इतनी बड़ी लाजवाल नेमत से नवाजा है। हमें अपने रब का शुक्र अदा करने का दिन है, ये रब का शुक्र अदा करने का दिन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद करने का दिन है कि मेरे मालिक, जिस मकसद के लिए हमने तेरे मुल्क हासिल किया, जिस मुल्क को हासिल किया, तूने ये मुल्क हमें अता कर दिया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, उसकी शुक्र अदा करें कि जिसने हमें इस नेमत से नवाजा है। पूछना है, आज जाकर पूछो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से कैसा उनका दिन गुजर रहा है, उनके दिन कैसे गुजरते हैं, उनकी रातें कैसे गुजरती हैं। देखो जाके डेनमार्क के मुसलमानों को जो गुलामी में पिस रहे हैं, देखो आज कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे कितना जुल्म सितम हो रहा है। उनसे कदर जाके पूछो आज़ादी की, उनसे कदर व मंजिलत पूछो आज़ादी की कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। हमें तो मुफ्त में घर बैठे अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान में पैदा कर दिया, हमें कुछ कुर्बानियाँ दिए बगैर अगर ये आज़ादी मिली है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि ए मालिक, तूने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। वासलाम।